ایک چیز جو آج کل ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہے کہ شادی بیاہ پر سنت کو ترک کرنا، سنت کی مخالفت کرنا، جبکہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جو خطبہ نکاح میں آیات پڑھنے کا حکم دیا، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت میں ہمارے پیغمبر نے دو باتوں کا حکم دیا ہے، ایک تو اللہ سے ڈرنے کا اور دوسرا موت کو یاد رکھنے کا۔ اب جو خطبہ نکاح میں ان دو باتوں کا حکم کیوں دیا کہ اب تم خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول نہ جانا، موت کو یاد رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اب اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی کس طرح نافرمانی نہ کی جائے۔ تو دوسری بات، موت کو یاد دلایا کہ اس پرمسرت موقع پر جو ہے نا، اللہ کو نہ بھول جانا، اللہ کی حدوں کو نہ توڑ دینا۔ جو لوگ اس بات کی پرواہ نہیں نہ کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں، اللہ ان کے جرم کے مطابق موقع پر ہی ان کو کبھی سزا دے دیتا ہے۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں ہی سزا دے دیتے ہیں، لیکن کبھی جو ہے آخرت میں۔ تو بعض اوقات دنیا میں جن کو سزا ملتی ہے، بعض اوقات دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہے اخبارات میں، نیوز چینل میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ فلاں بارات حادثے کا شکار ہو گئی، فلاں دلہا جو ہے نا، جس کی سنہری تانیں جنہیں دیکھ کر گھر والے پھولے نہ سماتے تھے، چند لمحوں کے بعد اسی کے خون سے رنگی جاتی ہوئی لاش ان کے گھر پر آ جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حادثہ جو ہے وہ ڈرائیور کی غفلت یا تیز رفتاری سے پیش آیا، مگر اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ اصل سبب سنت کی مخالفت ہوتی ہے، جس کو ہم یکسر بھول جاتے ہیں۔ خطبہ نکاح میں سورۃ احزاب کی ایک اور آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو اب اس کا ترجمہ تو واضح ہے، اور اگر ہم غور سے دیکھیں تو بارات میں کتنے قسم کے لوگ آتے ہیں؟ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تین قسم کی کامیابی کی نیت لیے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ دلہا ہوتا ہے، جو صرف اپنی پسند کی بیوی کو حاصل کرنے میں ہی اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اور دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ دلہے کے والدین ہوتے ہیں، جو مطلب زیادہ جہیز کے حصول کو اپنی کامیابی اور کامرانی سمجھ رہے ہوتے ہیں اس دن۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ باراتی ہوتے ہیں، جو فقط اعلیٰ قسم کے کھانے کے حصول کو ہی اپنی کامیابی تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ نکاح کے موقع پر یہ آیت پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور امت کو سبق یہی دیا جا رہا ہوتا ہے کہ حقیقی کامیابی فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی میں پائی جاتی ہے، کسی اور چیز میں نہیں۔ جس نے یہ راستہ اختیار کیا وہ حقیقی مراد کو پہنچ گیا۔ لیکن نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کامیابی کا یہ راز ابھی تک ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور پلیز نکاح میں خیر و برکت صرف اسی صورت میں ہم حاصل کر سکتے ہیں جب یہ عمل عین سنت کے مطابق سر انجام دیا جائے۔